بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فاقہ یعنی بھوک مری کا شکار ہو، اس پر صبر نہ کر کے لوگوں سے اپنے برے حالات کو بیان کرنا، پھر اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ اور جو شخص فاقے کا شکار ہو اور اسے اللہ کے حوالے کر کے اس پر صبر کرے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیر سویر روزی عطا کرے گا۔ ناظرین، شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے، سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے رات کو برے خواب نہیں آتے، انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوراً دور ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں، یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ کا شربت بنا کر پیا کریں، رب نہ چاہے تو بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ بانج عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانج پن کی بیماری کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر واش میٹ میں موم بتی جلا دو بدبو نہیں آئے گی۔ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانا کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگے تو سمجھ جائیں آپ کا معدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں، اسی لیے 3 سانسوں میں پانی پی لیا کریں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گی تو کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکان محسوس ہو رہی ہو تو سنتروں کا جوس بنا کر پینے سے تھکان دور ہو جاتی ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گیہوں کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ حاملہ خواتین کچا دودھ نہ پیا کریں، اس سے ان کی چھاتی میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوائی چیزیں یعنی اوپر کی چیزیں اثر کر جاتی ہیں۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، انشاءاللہ درد میں راحت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک لمبی زندگی کی خواہش اور دوسری مال کی محبت۔ شام کے وقت خالی پیٹ مولی کھانے سے سر درد ہو جاتا ہے۔ پولے کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ چاول کھا کر فوراً پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر جسم سے تل کا نشان مٹانا ہو تو جلتی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اسے تل پر لگاؤ۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ نیمبو چکھ کر پیاز کاٹنے سے آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ اگر توا روٹی پکاتے وقت روٹی جلاتا ہو تو توے پر کیلے کے چھلکے رگڑ دو، روٹی نہیں جلے گی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی پتیاں چبانے سے الٹی اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے برابر مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ تو اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ پیٹ بھر کر فوراً جمع یعنی ہم بستری کرنے سے پیدا ہونے والی بچہ صحت مند اور کن ذہن پیدا ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز میں شہد ملا کر کھایا کرو۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار بھی ہم بستری نہیں کرتے، ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کم ذہن بچے کو خشخاش اور چنوں کی پھکی بنا کر کھلایا کرو، ذہین ہو جائیں گے۔ نہار منہ کھجور کو دودھ کے ساتھ کھانا یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ اپنے جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر درد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نہار منہ مٹر پودینے کی پتیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ سوکھا ہوا ناریل کھانے سے خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بھنڈی کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ زیادہ اچار کا استعمال ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ خالی پیٹ چائے پینا موٹاپے کی وجہ بنتا ہے۔ دودھ میں مشری ڈال کر پینے سے
थकान दूर होती है। भुनी हुई छल्ली यानी भुट्टा खाने से जिस्म तक की थकावट दूर हो जाती है। उबले हुए पालक का पानी पीने से बुढ़ापे में भी बाल काले रहते हैं। निहार मुंह एक काली मिर्च चबाने से मुंह के नुकसानदा कीटाणु मर जाते हैं। बाल सफेद होने लगे तो देसी अंडा खाना शुरू कर दें। रात को खीरा खाने से जुकाम हो जाता है। सुबह के वक्त काली चाय पीने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। छोटी इलायची चबाने से खांसी दूर हो जाती है। गरम मसाला शुगर के मर्ज को खत्म कर देता है। दही में चीनी डालकर खाने से वजन बढ़ता है। कच्चा लहसुन चबाने से मुंह के जरासीम मर जाते हैं। सांस की बीमारी हो तो लाल मिर्च खाएं। अदरक वाली चाय पीने से पेट का दर्द रुक जाता है। चने की दाल खाने से कद लंबा होता है। बैंगन खाने से याददाश्त तेज होती है। उबले हुए अंडों की जर्दी खाने से जोड़ों का दर्द रुक जाता है। शहद खाने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। काली मिर्च चबाने से आंखों की थकान दूर हो जाती है। लाल मिर्च ज्यादा खाने से कैंसर का खतरा नहीं होता। हार्ट अटैक का मसला हो तो उबले हुए काले चने खाया करें। दूध में गाय का घी मिलाकर पीने से दुबलापन दूर हो जाता है। लाल अमरूद खाने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। शदीद खांसी हो तो गुड़ खाने से आराम मिल जाता है। पिपड़ों में कैंसर हो तो गाजर का जूस पीने से फायदा होता है। पुदीने का तेल फटी हुई एड़ियों पर लगाने से एड़ियां ठीक हो जाती हैं। मटर खाने से डिप्रेशन का खतरा कम होता है। तिल के लड्डू खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। खाली पेट चाय पीने से इंसान में चिड़चिड़ाहट आती है। किशमिश को दूध में डालकर खाने से रंग साफ होता है। मछली का तेल खाने में इस्तेमाल करने से दिल मजबूत होता है। खाली पेट हल्दी का पानी पीने से खून साफ होता है। तुलसी के बीज चबाने से वजन कम होता है। बाजरे की रोटी खाने से बुढ़ापे में भी जोड़ मजबूत रहते हैं। गर्म दूध में जलेबी डुबो कर खाने से आंखों की नजर तेज रहती है। काला नमक कब्ज को दूर करता है। मटर का सालन खाने से नजर तेज रहती है। तेज पत्ती वाली चाय पीने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। शुगर के मरीज खीरे का इस्तेमाल ज्यादा किया करें। जरूरत से ज्यादा सोचना इंतहाई खतरनाक है। ज्यादा सोने से यादाश्त कमजोर हो जाती है। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से निशानात दूर हो जाते हैं। चर्बी पिघलने लगती है। अगर दुबला पतला और स्मार्ट रहना है तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर और शुगर की गर्मी को खत्म करने में कद्दू आसानी है। करेले के रस में चीनी मिलाकर पीने से ऊनी बवासीर में फायदा होता है। खरबूजे के बीज खुश करके चबाने से बड़ा हुआ पेट अंदर चला जाता है। जिसे बदहजमी हो गई हो, सूरह कदर 11 बार पढ़कर पानी पर दम करके इसे पिलाया जाए। ज्यादा खांसी आए तो खुश्क मेवा जात खाओ। जिस्म में पानी की कमी की सबसे बड़ी वजह चाय का पीना है। आम खाने के बाद दूध पीने से आंतों को ताकत मिलती है। आड़ू जिस्म में खून की गर्दिश को बढ़ाता है और आंखों के लिए मुफीद है। नीम गर्म दूध में रोगन बादाम मिलाकर पीने से कमजोरी खत्म हो जाती है और जिस्म की सेहत और ताकत बहाल हो जाएगी। चेहरा सुर्ख सफेद हो जाएगा। भुने हुए चनों पर सूरह फलक और सूरह नास 3-3 बार पढ़कर दम करें और खाते रहें। गिरकान का शाफी इलाज है। रोजाना घंटा वॉक करने से मोटापे का खतरा 60% कम हो जाता है। माहवारी में ज्यादा दर्द होता हो तो पहले ही दिन 1 चम्मच शहद गर्म पानी में डालकर पी लें। जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो मेथी के इस्तेमाल से जिस्म के दर्दों में आराम आ जाता है। शहद को सिरके में मिलाकर खा लें। आपके दांत हमेशा मजबूत रहेंगे। पेशाब में ज्यादा पीलापन आना शुरू हो जाए तो लीमू वाला पानी पीना शुरू कर दें। ज्यादा चाय और कॉफी के इस्तेमाल से होंठ काले पड़ने लग जाते हैं। जैतून का तेल दिल के अमराज में शिफा है और पेट की बीमारियों में मुफीद है। ज्यादा खा लेने की सूरत में अगर भारीपन महसूस हो तो पुदीने के पत्ते खा लें। मेथी के इस्तेमाल से आंखों की पिलाहट दूर हो जाती है और मुंह का कड़वा जायका दुरुस्त हो जाता है। फालिज और मिर्गी में जैतून का तेल बहुत फायदेमंद है। जैतून का तेल आंतों और पेट के कैंसर से बचाता है और मैदे को दुरुस्त करता है। जलेबी दूध के साथ खा लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है।
جو لوگ موٹے ہیں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں تو وہ لیموں اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں۔ سونے سے قبل اخروٹ کھانے سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ نکیر کو روکنے کے لیے ناک کے اوپر برف لگاؤ یا ٹھنڈا پانی پی لو۔ گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ خوشبو سے دماغ کی قوت بڑھ جاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے۔ آنکھوں کی نظر تیز کرنی ہے تو سفید زیرہ کھایا کرو۔ اگر اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ انڈے کی زردی میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے خون کی روانی بہتر ہوگی اور کولیسٹرول کنٹرول میں رہے گا۔ زیتون کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سیب کا جوس پی لیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے انسان دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس ہر روز پیا کریں۔ اگر آپ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ لہسن کے رس میں نمک ملا کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالٹا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ الائچی کا استعمال کروائیں۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے کے بعد زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ موٹاپا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت میں بہتری آتی ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور ایک بہت مفید غذا ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے جلدی شفا مل جائے گی۔ پودینے کی خوشبو سونگھنے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیموں رگڑنے سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کا ماسک بہترین علاج ہے۔ ماہواری کا درد ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں تلوں کا تیل استعمال کرو۔ دماغی مشقت کرنے والے لوگ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ انار کا رس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ اجوا کھجوریں روزانہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ زیرہ کھا لینے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور یہ بد ہضمی کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ بلغم کو ختم کرنا ہے تو سر پر زیتون کے تیل کی مالش کرو۔ کبھی بھی اپنے گھر کے فرش پر مت تھوکیں، اس سے ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو۔ مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ ہر دوسرے دن اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پئیں، آپ کا معدہ صحت مند رہے گا۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ نیم گرم پانی پیا کرو، دل کے وال کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہیں تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھا لیا کرو۔ نہار منہ شہد ملا کر پانی پینے والے بندے کو زندگی بھر معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگ قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ننگے پاؤں، ننگے بدن۔ میں نے کہا، عورتیں بھی اسی طرح؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عورتیں بھی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، پھر شرم نہیں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھے گا۔ جن عورتوں کے بال جھڑنا رک نہیں رہے ہوں وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس ملا کر اپنے بالوں پر لگائیں۔ اجوا کھجوریں روزانہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن اور صحت توانا رہتا ہے۔ خواب میں بکری کا نظر آنا آپ کے رزق میں برکت ہونے کی علامت ہے۔
مصری کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ رات کو پودینے کی چٹنی کے استعمال سے نیند کم آتی ہے۔ پیٹ کی تکلیف نہ رک رہی ہو تو پانی میں اجوائن اور کالا نمک ڈال کر پی لیں۔ درد میں چند منٹوں میں افاقہ ہوگا۔ اسٹرابری کا رس پی لیا کرو، اس سے کینسر جیسی خطرناک بیماری نہیں ہوتی۔ رات کو سوتے وقت منہ دائیں جانب کر کے سویا کریں، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دائیں جانب منہ کر کے سونا سنت بھی ہے۔ زیادہ لہسن کا استعمال وزن کم کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک سے حفاظت ہوتی ہے۔ اخروٹ کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ کبوتری کا انڈا ابال کر کھانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ وزن بڑھنے لگے یا موٹاپا آنے لگے تو ایک ایسا پھل جس کے استعمال سے پیٹ چند دن میں اندر چلا جاتا ہے۔ کچا لیمو روزانہ استعمال کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی اور پیٹ چند دن میں اندر جائے گا۔ دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر پانی پر سبزی پر چھڑک دیا کریں۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جلدی آتا ہے۔ آنکھوں میں دانے نکل آئیں تو ماش کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، دانے ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ چھینکیں زیادہ آنے لگے تو سبز دھنیا سونگھو، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھنا ہے تو مچھلی کھاؤ۔ سر پر روزانہ خالص بادام کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے یا شدید قبض رہتی ہو تو نہار منہ اس بگول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھائیں۔ چہرے پر داغ دھبے آ جائیں تو کریلے کا پانی چہرے پر لگا دینے سے چہرہ صاف ہو جائے گا۔